آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کبھی ایک بات نوٹ کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پرسنالٹی کے متعلق کافی کچھ بتایا ہے۔ مثلاً 2 جگہ تو یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی نرم دل کے مالک تھے، ایک بہت پیار کرنے والی شخصیت، ایک رحم دل انسان تھے۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ میری طرح قرآن پاک کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے، ایک متجسس شخصیت، ایک کیوریس پرسنالٹی۔ مثلاً کبھی وہ ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن پھر اسے غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سورہ نام۔ پھر کبھی وہ چاند کو چمکتا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، سورہ نام۔ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب وہ سورج کو نکلتا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تجسس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن بالآخر اسے بھی غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سب سورہ انعام میں موجود ہے۔ آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں کہ ہیز کیوریس، ہیز پونڈرنگ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد بھی ان کی کیوریوسٹی، ان کا تجسس ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے بھی ہیں کہ مجھے مردے زندہ ہوتے دیکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن اے اللہ میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ اور پھر 4 پرندے ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے والا واقعہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو کر ان کے پاس بھاگتے چلے آتے ہیں۔ لیکن اپنے اس پیٹرن میں مجھے جو سب سے خوبصورت بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے تجسس کو پورا کیا۔ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھا دیں تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ انہوں نے کیا کیا۔ مخلوقات دیکھنی ہوں گی۔ اگر آپ امیجن نہیں کر پا رہے تو میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں۔ عبد الرحمن بن عائش ایک تابعی تھے۔ انہیں یہ بات ایک صحابی نے بتائی کہ ایک مرتبہ ہم صبح کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک حیرت انگیز سی خوشی اور چمک نظر آ رہی ہے۔ جب ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو دیکھا، اپنا ایک خواب سنایا کہ آج رات میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین شکل میں دیکھا، اور میں نے کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اس وقت آسمانوں اور زمین کی ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ اور یہاں تک بتانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الانعام کی وہی آیت تلاوت کی جو ہم نے آپ کو بھی سنائی تھی کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات دکھا دیں تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سی مخلوقات دکھا دی گئی ہوں گی۔ امیجن کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کچھ دیکھ لیا ہوگا کہ جس نے انہیں اتنا یقین دلا دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے لگے تھے۔ لیکن مزے کی بات کہ پیٹرن یہاں بریک نہیں ہوتا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس رات کے لیے سورہ نجم میں بالخصوص ایک آیت سامنے سے گزرتی ہے کہ ایک ایسی آیت جو 6 اور 7ویں آسمان کے ریلیم کے حوالے سے ہے، سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کے قریب۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھ لیں۔ الحمدللہ 7ویں آسمان کے اوپر وہ جگہ جہاں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا تھا، ایک ایسے نبی کے جو نشانیوں کے بارے میں بہت متجسس ہوا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پیٹرن یہاں بھی بریک نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹھنے کے پوسچر پر غور کریں۔ آپ نے بتایا کہ وہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ایک مطمئن شخص اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھا ہو۔ یاد ہے انہوں نے ہی تو وہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی بڑی نشانی دکھا دے تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ اور اس وقت بڑی بڑی نشانیوں والی جگہ پر وہ کیسے پرسکون ہو کر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن جو پیٹرن ہے وہ یہاں پر بھی بریک نہیں ہوتا۔ اس تھریڈ کا آغاز میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ایک خاص پہلو سے کیا تھا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تعریف کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت نرم دل انسان تھے، ایک مخلص دل والے انسان، لہٰذا 7ویں آسمان کے اوپر انہیں ایک ایسا چارج دیا گیا جسے واقعی ایک نرم دل والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں معراج کی رات کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے،
اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر مجھے اپنا پیٹرن جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت ان کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے تھے. یہ ان بچوں کی روحیں تھیں جو بہت چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی روحیں ایک بہت ہی نرم دل نبی کے پاس ساتویں آسمان پر کھیلنے چلی جاتی ہیں. وہ نرم دل نبی جو اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد پرسکون ہو کر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں جیسے ہیں. امید ہے یہ معلومات آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا.